باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ نظر نہ آنے والے شیطانی جال کے متعلق ورلڈ انگیج ایشوز کے لحاظ سے گفتگو چل رہی ہے اور کانسپائریسی تھیوریز کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ 32 تاریخ کو کہ جدہ شریف میں جو ہے بارشیں آئیں، بہت زیادہ مکہ مکرمہ میں بارشیں آئیں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اور پھر ایک شیطانی جال اسپین سے اور امریکہ سے نامعلوم مقام سے ایسا ہے جو یورپ امریکہ سے یہودیوں عیسائیوں کو استعمال کرتا ہے اور ہندوستان میں سکھوں اور ہندوؤں کو استعمال کرتا ہے اور شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہا ہے۔ ان کو ملا کر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا اس زمین پر۔ آج میں صبح پڑھ رہا تھا الحم شریف، اور الحم شریف میں جو ہے 7 مرتبہ پڑھ رہا تھا میں، تو امریکہ میں جو نامعلوم شیطان ہے وہ اسپین کا شیطان اور سکھوں کا لباس پہن کر، رنجیت سنگھ کا لباس پہن کر میرے کو بری طرح جو ہے نا اپنی مردود آنکھ سے کھا گیا۔ اور یہ ہم جو 7 طواف 7 چکر جو کاٹتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد، شیطان اس کا بھی قاتل ہے۔ اور وہ سکھوں کو اس اسلامی ملک پاکستان میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس نے 93,000 مسلمان فوج جو تھی مشرقی بنگال میں، اس کے لیے سکھ یعنی کوئی اروڑا سنگھ، سکھ ہو یا ہندو، یہ ایک ہی قسم کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ یہ اس کو استعمال کیا۔ 1947 میں مشرقی پنجاب میں جب ہمارا قافلہ پاکستان آ رہا تھا تو سکھ داڑیاں رکھ کر حافظ قرآن بن کر جو ہے تلاوت قرآن کرتے تھے اور کہتے ہم پاکستانی فوج ہیں، یہ قافلہ ہمیں دے دیں، ہم اس کو پاکستان پہنچائیں گے۔ یعنی شیطان سکھوں کا لباس پہن کر مسلمانوں کو ذبح کرتا ہے اور پورے 22 کروڑ لوگوں کو جکڑا ہوا ہے۔ اور جب یہ 2015 میں جو ہے یہ پاکستان کو 14 اگست تک محدود کرتے ہیں، تو 2015 میں جب عید آئی رمضان شریف میں 30 روزوں کے انہوں نے 29 روزے کیے، اور 30ویں کی رات سکھ گانا گا رہے، مسلمان لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ یعنی مسلمان 29 نمبر تک محدود ہیں اور 30 نمبر پہ سکھ ان کو کھا رہے ہیں ہمارے مسلمان ٹیلی ویژن پر۔ اب یہ الحمد شریف یعنی سورہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے، اس کو کاٹنے کے لیے یا اس وقت پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے شیطان امریکہ سے اسپین اور سکھوں کو استعمال کرتا ہے اور عیسائیوں یہودیوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ میں تو 7 طواف کیے جاتے ہیں، 7 دفعہ چکر کاٹا جاتا ہے۔ مشرف کے دور میں انہوں نے خود ساختہ طور پر کوئی امام مہدی بنایا، اس بیچارہ کسی عربی کو استعمال کر لیا اور وہ عربی مار دیے۔ مشرف کو وہاں بھیجا انہوں نے، کہا مشرف ہیرو ہے بھائی، انہوں نے تو جھوٹا دعویٰ کرنے والے امام مہدی کو مطلب اس کے بندوں کو مار دیا، کلپریٹس کو مار دیا خانہ کعبہ میں۔ اس مشرف کا کیا حال کیا ایوان صدر کے اندر اور آرمی چیف ہوتے ہوئے، اور پشاور میں اس کو پھانسی دی گئی۔ اور سکھ وہاں کیا کر رہے ہیں خانہ کعبہ میں یا ادھر مدینہ کے روضے میں جو مسجد نبوی میں، اور پشاور میں وہ اپنے سرکاری دفتروں میں ٹال لے کر آ سکتے ہیں، اور مشرف کو ٹھوک دیا گیا پشاور ہائی کورٹ میں۔ تو سکھ جو ہیں یہ پاکستان میں بھی اور سعودی عرب میں بھی، جب اسپین میں گٹھ جوڑ رکھتے ہیں اور یہ امریکہ میں گٹھ جوڑ رکھتے ہیں، تو دونوں اسلامی ملکوں میں یہ تباہی کر رہے ہیں۔ یا اروڑا سنگھ صرف مشرقی بنگال پہ اس نے نیازی نہیں بنایا، یا اروڑا سنگھ جال جو ہے مسلمان عوام کو، سعودی عرب کی اور پاکستان کی اور پورے عرب شریف کی عوام کو، یہ جو OIC میں بھارت مبصر کے طور پہ جاتا ہے، ان کا شیطانی جال ہے ان کا۔
تو اگر مشرف ٹھیک تھا، اس نے جھوٹوں کا کلا کما کیا تھا، تو اس کا اتنا برا اثر کیوں ہوا پاکستان میں جو اس کو پشاور میں پھانسی بھی دے دے گی اس کو تو. اور وہی عدالتیں سکھوں کو بڑی عائش دیتی ہیں پشاور میں کہ آپ اپنی پوجا پاٹ کے ہتھیار بھی جو ہیں وہ سرکاری دفتروں میں لا سکتے ہیں. تو یہ مسلسل ان کو دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. اچھا، مینٹ گمری جو ہے، یہ ساہیوال جو ہمارا شہر ہے، یہ شیطان میرے کو بھی ساہیوال. امریکہ میں ایک مسلمان لڑکی تھی، اس کے ساتھ زبردستی کیا ہوگا، تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس کی جو ٹانگیں مفلوج کر دی، ٹانگیں کاٹ دی ہسپتال میں جا کے، اس کو بیمار کر کے جو ہے. اس نے پھر وہ ڈاکٹروں پر کیس کر دیا ہاسپٹل پر، اور وہ کہتے کئی کروڑ روپیہ اس کو ہرجانہ ملا، پتہ نہیں ڈالر کتنے ڈالر ملا یا نہیں ملا، پر اس کو کمپنسیشن ملی اس کو امریکہ میں. تو وہ تو امریکہ میں تو اس کو کمپنسیشن مل گئی، لیکن مسلمان مردوں عورتوں کو پاکستان میں بھی امریکہ میں بھی یہ سکھ جو ہیں جکڑے ہوئے ہیں اور خود چل رہے ہیں، اور مسلمانوں کی انہوں نے عورتیں بنا کے ٹانگیں کاٹی ہوئی ہیں. تو یہ کیا ظلم ہے؟ اس کو تو امریکہ میں کمپنسیشن مل گئی، یہاں پاکستان میں اور امریکہ میں سارے مسلمان ہی مر رہے ہیں. میں لندن جا رہا تھا تو میرے ساتھ بھی ساہیوال کی لڑکی بٹھائی گئی برطانیہ کے سفارت خانے میں، اور یہ پھر ساہیوال کی لڑکی کا قصہ بیان کیا گیا امریکہ کے اندر جو ہے. تو شیطان کا جو شیطانی جال ہے، جب اس کا نام منٹ گمری تھا تو برطانیہ میں انگریزوں میں بھی اس کا جال ہے، منٹ گمری کے نام سے بھی. منٹ گمری کے آڑ میں، اس کے لباس میں، انگریزوں میں، برطانیہ میں بھی ان شیطانوں کا جال ہے. اور جب اس کا نام ساہیوال ہو گیا تو انڈیا پاکستان میں بھی شیطان کا ساہیوال کے لباس میں جال ہے. اور مسلمانوں کو یہ ساہیوال کی لڑکی بنا کر اس کی امریکہ میں ٹانگیں کاٹتے ہیں ہسپتال کے اندر، اس کو کئی کروڑ ڈالر بھی دیتے کمپنسیشن کر کے جو ہے، اور مسلمانوں کو، سارے مسلمانوں کو جال میں جگڑتے ہیں. یعنی پاکستان کی عوام ساہیوال کی لڑکی ہے جو امریکہ میں ٹانگیں کاٹ کر اس کی جناب انہوں نے اس کو اسپتال سے باہر مفلوج کر کے بھیج دیا، اور پھر اس کو کمپنسیشن بھی ہو گئی، اس کے وکیل بھی یہ بن گئے. آج 29 نومبر ہے، تو یہ سکھوں کے ذریعے شیطان اس لیے مجھے کاٹ رہا ہے کہ کل جو ہے نا وہ کل 30 نومبر ہوگی، اور 2015 کی طرح 30 روزوں کے 29 روزے بنائے جائیں گے. مسلمان تو 29 تک ہی محدود ہیں ان کا نماز، روزہ، زکوٰۃ جو ہے، اور 30 نمبر پہ یا 10 نمبر پہ یا 20 نمبر پہ سکھ ان کو کھائیں گے. اسپین کا شیطان ان کے پیچھے پیچھے ہے، اور امریکہ میں بھی یہ بہت عروج پہ جا رہے ہیں. اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بھی، اور قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے بھی. قرآن شریف میں 4 کل ہیں. شیطان کا یہ مردود خیال ہے کہ 3 کل تو مسلمان ہیں، چوتھا کل جو پڑھتے ہیں یہ عابد علی اور یہ شفقت علی اور یہ خالد اور یہ سیف، یہ چوتھا کل ہے، اور یہ مسلمان نہیں. 4 نمبر پہ جو ہے یہ اروڑا سنگھ کا جال ہے، شیطان کا جال ہے جو ہے، اور اروڑا سنگھ سے مل کر یہ جال چلاتے ہیں، اور پوری قوم کو نیازی بناتے ہیں یہ لوگ. اور پھر بیچارہ قاضی حسین احمد بیان دیتا ہے، حالانکہ وہ بیان تو کسی اور معمول کے مطابق ہی دیتا ہے، لیکن شیطان اس بات کو بھی اس بات کے لیے استعمال کرتا ہے کہ بھی ہماری فوج اپنے ہی ملک کی عوام کو فتح کرتی ہے. فوج فتح نہیں کر رہی ہوتی. قاضی حسین احمد کسی کو فتح کر چکا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کو قاضی حسین احمد فتح کر چکا ہے، فوج کو ہی فتح کر چکا ہے. اور الٹا کہتے ہیں کہ یہ فوج اپنی ہی عوام کو فتح کر رہی ہے. انہوں نے فوج کو بھی فتح کر لی ہے، انہوں نے عوام کو بھی فتح کر لی ہے. اروڑا سنگھ ان کے پیچھے پیچھے ہے. اور جنہوں نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کیا وہ ہماری مسلمان عوام کو بھی نیازی بنائے ہوئے ہیں، اور بنگلہ دیش کی مسلمان عوام کو بھی نیازی بنائے ہوئے ہیں. کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 2 نیم کر دیا، یعنی کہ 2 بازو، ایک بازو توڑ دیا پاکستان کا، یعنی دایاں بازو پاکستان بنا دی اور بایاں بازو بنگلہ دیش. اب بنگلہ دیش میں ضیاء الرحمن اور مجیب الرحمن کو مار دیا، اور وہ تو بظاہر گنہگار مسلمان، اچھے مسلمان تھے، شیطان نے ان کو گنہگار بنا لیا. اب وہ ان کی بیٹیاں شیخ حسینہ واجد اور وہ خالدہ ضیاء، وہ بایاں بازو ہیں جی، پاکستان کا وہ بایاں حصہ ہے. وہ شیطان آج بھی اس بایاں بازو پر بھی قابض ہے، اور پاکستان میں دایاں بازو کی حکومت ہے.
ان دو بھائیوں کے دو ٹکڑے کیے شیطان مردود نے جو ہے. اور اب دایاں بازو میں اگر بے نظیر کی حکومت آتی ہے تو پھر پاکستان بنگلہ دیش بن جاتا ہے، اور اگر دائیں بازو کی حکومت ہو تو پھر یہ پاکستان جو بنایا گیا تھا وہ والا پاکستان ہے. تو کتنا بڑا ظلم ہے. آج بھی شیطان وہاں خواتین کی حکومت ہے اور یہاں پہ مردوں کی حکومت ہے. یہ دائیں بازو ہے اور وہ جی بائیں بازو ہے. تو پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے، اور یہاں اگر بے نظیر کی حکومت آئے گی تو پھر یہ بھی بایاں بازو ہی بن جائے گا اور یہ بھی بنگلہ دیش ہی بن جائے گا. یہ شیطان کی ہتھ کنڈے ہیں مسلمان معاشروں کے خلاف. تو ہماری وزیر اعظم جو ہے خالدہ ضیاء صاحبہ جو ہے بنگلہ دیش کی، اب اس کا یہ خالدہ کو جو ہے نا کہتے ہیں 10 نمبر یہ لال رنگ ہے، کافر ہے، اور ضیاء جو ہے یہ مسلمان حصہ ہے اس کا جو 9 نمبر جو ہے. تو وہاں بھی مودی کو اس لیے لے کر جاتے ہیں کہ یہ نیازی ہیں اور ہندوستان کی فوجیوں کا خون شامل ہے بنگلہ دیش آزاد کرانے میں. وہ تو اس کو تو یہ چکمہ دیتے ہیں مودی کو بھی، بنگلہ دیش کی عوام کو بھی. تو شیطان کا مقصد یہ ہے کہ 10 نمبر انڈیا ہے، 9 نمبر بنگلہ دیش مسلمان ہے. اور پاکستان کو بھی وہ ایسے ہی ٹریٹ کر رہے ہیں کہ سکھ آ کر گانا گاتا ہے 29ویں روزے کو، اور مسلمان لڑکیاں ناچتی ہیں. سکھ 10 نمبر ہے، مسلمان لڑکیاں 9 نمبر ہیں. اگر وہ بھی کافر بنے گی، اگر انگوٹھے کو کافر بنائیں گی پھر ان کو بھی 10 نمبر کا درجہ دے دیا جائے گا. اتنا بڑا ظلم ہے اور اتنی بڑی تباہی ہو رہی ہے. اور ایسا ہی کوئی شیطانی جال ہے تو پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ مہنگائی، قرضے اور بد امنیاں اور مارا ماری، اور اس کے علاوہ ہر شعبے کے اندر جو ہے کرپشن ہے، بارشیں زیادہ، زلزلے آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی تباہی چل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ شیطانی جال کو سکھوں سمیت اسپین میں اور امریکہ میں غرق کرے، اور پاکستان کو، مسلمان عوام کو، اور بنگلہ دیش کی مسلمان عوام کو، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈومیسائل کے نام پہ یا BA کی ڈگری کے نام پہ نیازی بننے سے محفوظ اور سلامت رکھے. الہی آمین.